وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، کیونکہ رب کو ہم دیکھ لینا تو سب ڈریں گے، پھر سارے انسان کے بچے بولو بن جائیں، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا نا۔ اللہ کہتے ہیں نا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، نشانیاں دیکھی ہیں رب کی۔ ملحد لوگ، ایتھیس لوگ بار بار کہتے ہیں اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ او بھائی نشانی رکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ نشانی دیکھ کے یقین کر لو۔ آپ جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو نشانی ہوتی ہے اسپیڈ بریکر کی، یہ نشانی کیوں؟ کیونکہ آپ کو اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا، جب آئے گا تو پھر بریک لگانے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ ابے کیا ہو گیا؟ خبردار آگے گہری کھائی ہے، کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب کھائی آئے گی نا تو پھر بریک کا موقع نہیں ہوگا، پھر تو کھائی ہوگی اور آپ ہوں گے۔ تو جب اللہ نظر آئے گا نا اس وقت اعمال کا ٹائم، اس وقت بریک کا ٹائم نہیں ہوگا کہ گناہوں سے بریک لگاؤ۔ گناہوں سے بریک لگانے کا ابھی ٹائم ہے، ابھی اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، ایک ایک نشانی گواہی دے رہی ہے۔ وفی انفسکم، اللہ کہتے ہیں خود تمہارے اپنے اندر بہت سی نشانی ہے، کائنات کی وسعت ہے تو دور کی بات۔ یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہیں اور کیوں نہیں لگے ہوئے؟ یہ زبان بھی ادھر ہی کیوں ہے؟ یہ ناک ادھر کیوں لگا دی اللہ نے؟ ایک ایک چیز کی ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی، بڑی تمیز سے ایڈجسٹمنٹ ہے۔ بندر بھی جو کہتے ہیں نا بندر سے بنے ہیں، خدا اگر بالفرض بندر سے بھی بنے ہیں نا تو بندر بھی خود سے نہیں بن سکتا۔ آپ بنا کے دکھا دو ایک بندر، اب تک بنایا کسی نے؟ الو تو بنا رہے ہیں الحمدللہ، یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ الو بنا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں بنانے کی۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ اگر کانپتے ہیں بس یہ مقصد نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت ڈر رہے ہیں اللہ سے، رو رہے ہیں اور بہت خوف ہے، گناہ کر رہے ہیں پھر بھی، تو کیا فائدہ بھائی ایسے ڈرنے کا؟ ابا مجھے آپ سے ڈر بہت لگتا ہے۔ ابا کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوا تجھ سے سن کے نا، تجھے مجھ سے ڈر بہت لگتا ہے، تو اب میرا خیال ہے تو میری بات مانے گا۔ مانوں گا تو میں ابا کبھی بھی نہیں آپ کی بات۔ ابا کہے گا پھر الو کسی اور کو بنا جا کے۔ یار آج بھی بہت سے مسلمان بہت ڈر لگ رہا ہے ہمیں اللہ سے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، پھر برائی کر رہے ہو۔ یار اس سے بہتر وہ ہے کہ کچھ بھی آنکھوں سے نہ نکلتا، برائی سے تم رک جاتے۔ کتنی ساری برائیاں ہیں جن کو قرآن بیان کرتا ہے۔ الکاظمین الغیظ، اپنے بڑوں کے سامنے غصے کو پی لینا، کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے۔ یہ ساری اہم باتیں ہیں۔ ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، وہ کدھر گیا؟ واسے کدھر ہے؟ تو ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو بھائی؟ موبائل سے لگے ہوئے ہو؟ بھائی ادھر بیان چل رہا ہے، ادھر بیان میں بیٹھو یار۔ یہ دیکھو یہ مولویوں کے بچے جو بگڑتے ہیں نا، یہ تو ہمارا بھانجا ہے، اسی وجہ سے بگڑتے ہیں کہ وہ خود بات نہیں سن رہے ہوتے۔ سارے بچے نہیں بگڑتے، بہت سے مولویوں کے بچے بیٹھے ہوئے بھی ہیں یہاں پہ۔ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے نا، تو بیان سنا کرو پابندی سے، یہاں بیٹھ گئے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی میری دماغ سے بات ہی نکل گئی۔ اچھا میرے بھائی خیر، ان الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی بغیر دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ مغفرت کیا؟ ان سے اگر کوتاہی کبھی ہوگی بھی تو چونکہ ہمیں مانتے ہیں نا تو توبہ کریں، میں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اے اللہ تو ہمارے اعمال کو کتنا جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم چھپ کے بات کرو یا کھلی بات کرو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ جانے گا نہیں جس نے پیدا کیا ہے؟ کیا زبردست جملہ ہے یار۔ ہمارے حضرت یہ آیت پڑھ کے بڑے مزے سے یہ آیت پڑھا کرتے تھے، الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ دیکھو ماں باپ سے کوئی بندہ آ کے شکایت کرے نا بچے کی کہ آپ کا بچہ ایسا ہے، آپ کا بچہ ایسا ہے، ماں کہتی ہے بھائی ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں پتہ ہے ایسا ہے۔ ماں کہے گی تجھے پتہ ہے، جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتہ ہے کیا؟ میری گودوں میں پلا ہے، میں نے دودھ پلایا، میرے گھر آتا ہے، میرے ہاتھ کی روٹیاں کھاتا ہے، تجھے پتہ ہے مجھے نہیں پتہ، کہتی ہے نا یہ۔ اللہ کا بھی بالکل یہی انداز ہے۔ اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے، کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ تم کیا اور کیا کر رہے ہو؟ وہ پیدا کر کے بھول گیا ہے کیا؟ اس کو سب پتا ہے تمہارے بارے میں۔
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک بین باخبر ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک مسخر سواری بنا دیا ہے، ایسے کنٹرول دے دیا زمین پہ تمہارا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس زمین کے کندھوں پہ بیٹھ کے سفر کرو. پھر یعنی زمین کو تشبیہ دی ہے ایک سرکش بیل سے، اور وہ آپ کے فرما بردار بنا کے نا، کسی نے سرکش بیل یا گھوڑا ہو اور وہ قابو میں نہ آ رہا ہو تو کوئی سرکش گھوڑے کو قابو کر کے آپ کو بٹھا دے اور اس کی لگام پکڑا کے بول اب اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے جہاں مرضی جانا ہے جا. تو یہ زمین جو ہے نا ایسے گھوم رہی ہے سورج کی بڑی اسپیڈ کے ساتھ، اس کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا. اللہ میاں نے پوری زمین اٹھا کے ہمارے تابع بنا کے بولا یہ تمہارا گفٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس پہ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے انسان. کھودنا شروع کیا تو کھودتا ہی چلا جا رہا ہے، کھودتا ہی چلا جا رہا ہے. ڈیزل نکال لیا، زمین کی گیس نکال لی، زمین کی ہوا نکال لی. گیس نکل گئی تو ہوا نکل گئی نا زمین کی. پھر سمندروں کو مسخر کر دیا، لوہا نکال رہا ہے، پیتل نکال رہا ہے، تانبا نکال رہا ہے، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بنا رہا ہے، ادھر پروجیکٹ چل رہا ہے، ادھر ہواؤں میں تتلیوں کی طرح اڑتا پھر رہا ہے. تو یہ میرے بھائی اتنی کمزور زمین نہیں ہے کہ یہ ہماری فرما بردار بن جائے. تھوڑی سی ہل لے نا یوں کر کے، تھوڑی سی. دیکھو اسپیڈ والی گاڑی جب ہم جا رہے ہوتے ہیں ذرا سی بریک لگتی ہے تو شیشہ توڑ کے آگے. یہ زمین جتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے نا، تھوڑی سی بریک لگ گئی نا تو ہم سب ایسے روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں خلا میں بکھرے ہوئے ہوں گے، اور خلا میں پھر نہ الٹے ہوتے ہیں نہ سیدھے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا نیچا کدھر ہے اوپر کدھر ہے. تو ایسے اللہ نے اس کو ہمارے تابع بنا دیا. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ نے ایک اور کام کیا کہ اسی کی یہ روزی بھی تمہیں دے گی. اس کے ذمے ہم نے ایک اور کام لگا دیا کہ تم اس کو مسخر کرو گے، اور رزق بھی کون دے گی؟ زمین. تم اس میں بیج ڈالو گے ایک آم، یہ کہے گی کوئی بات نہیں تھوڑا سا ٹھہرو، یہ ہزاروں آم، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ ہزاروں آم. لے بھائی، آپ نے جیسے کسی کو گفٹ دیا نا، یار ایک آم دیا، اس نے جیب سے 6 آم نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. زمین بھی ایسا ہی کرتی ہے. ایک دانہ آپ نے گندم کا ڈالا، زمین نے بوریوں کی بوریاں نکال کے آپ کی خدمت میں، ان کی کام ہی کھاد کا، ان سے پوچھو آپ، یہ کوئٹہ والے بیٹھے ہوئے ان کا کام ہے کھاد کا. تو ایک دانہ ڈالا اور سینکڑوں دانے آپ کی خدمت اقدس میں پیش. تو رزق کون دے رہا ہے؟ یہ زمین دے رہی ہے. اور اس کو اس کام پہ کس نے لگا دیا؟ اللہ نے لگا دیا. تو اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی زمین تابع بنا دی، یہ تو میں نے کیا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، خوب سمجھ لو اسی زمین سے اٹھا کے اپنے سامنے تمہیں کھڑا بھی کر دوں گا میں. کیسے یار قرآن کی بلاغت دیکھو، کیونکہ دانے کا ذکر آیا نا کہ ایک آم سے ہزاروں آم پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ نے یہاں اشارہ دے دیا کہ جو خدا مٹی اور گارے کے ملاپ سے پورے درخت بنا کے آم پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تم بار بار ہی کہتے ہو مٹی میں جا کے ختم، تو گٹلی بھی تو مٹی میں جا کے ختم ہوتی ہے. تو وہ دوبارہ کیوں انسان، یہ کیا ہے کہ وہ خربوزہ بنا سکتا ہے، وہ ناشپاتی بنا سکتا ہے، وہ آم بنا سکتا ہے، وہ جناب تربوز بنا سکتا ہے، وہ کھجور بنا سکتا ہے، وہ اتنے قسم کے پھل انار بنا سکتا ہے، 20 قسم کی چیزیں بنا سکتا ہے، اور انسان کو بھی اس نے پہلی دفعہ بھی بنایا، تم نے دیکھا، تو دوبارہ بنانے میں کون سی ٹینشن والی بات ہے بھائی؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ کون سی اچنبے کی بات ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، دوبارہ بناؤں گا میں، دوبارہ کھڑا کروں گا اپنے سامنے. خربوزوں کا حساب لوں گا تم سے، ناشپاتیوں کا حساب لوں گا، انگور کا حساب لوں گا کہ یہ میں نے ویسے جوس پینے کے لیے تھا، شراب بنانے کے لیے انگور نہیں دیا تھا میں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اللہ کہتے ہیں جس خدا نے اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس کو تمہارے کام میں لگا دیا، جو خدا آسمانوں میں ہے، تم بے خوف ہو گئے کہ وہ زمین کو ہلائے اور تمہیں زمین میں دھسا دے. وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے. یعنی ان چیزوں کو تم نے اپنی طاقت سے کنٹرول میں کیا بھی نہیں ہے، اتنے کمزور ہو. اور غریب کو کہتے ہو بھی سے بے غیرت. کمزور اتنے ہو کہ یہ چیزیں تمہارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں، اور ہم نے تمہیں تمہارے تابع بنا کے ڈش میں تمہارے لیے پیش کر دیں، اور اس کے بعد اب بھی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم چاہیں تو ہلائیں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یہ ہلنا شروع ہو جائے،
اور جہاں ہلی ہے وہاں حال جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے. آیا تھا نا 2005 میں زلزلہ, کیا حال ہو گیا تھا. ابھی ترکی میں ہو کر آیا ہوں میں, پوری بستیاں الٹ گئی ہیں, تھوڑا سا ہلتی ہے زمین. تو اللہ فرماتے تم بے خوف ہو گئے اس خدا سے, جب تم گناہ کرتے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ ہلا بھی سکتا ہے اس زمین کو, تم بے خوف ہو گئے ہو. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. وہ آسمان سے طوفان اور پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہے. کتنے سیارے آوارہ گھوم رہے ہیں, اب پتہ ہے آپ کو خلا میں, سائنسدان ہی کہتے ہیں. بہت سے تو تمیز سے نا کسی ستارے کا حصہ بنے ہوئے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں کائنات میں بڑے بڑے پتھر, اور کائنات کا جو بڑا پتھر ہے وہ ہمارے والے جیسا پتھر نہیں ہوتا. جو خلاؤں میں جو پتھر گھوم رہے ہیں نا, ان کا ایک پتھر ہمارا پوری زمین کے برابر ہوگا. وہ کائنات کے لحاظ سے چھوٹا سا کنکر ہے جو کہیں ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی تو بچھڑ گیا تھا, لیکن وہ کنکر جو بہت معمولی سا کنکر ہے, اگر وہ اتفاق سے کہیں, جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں راستے میں اچانک پتھر آ گیا, بچوں کی گیند آ گئی, تو ایسا بہت آرام سے ہو سکتا ہے کہ کائنات میں گھومتا ہوا پتھر وہ رخ کہاں کرے, زمین کا کرے. تو یہ جو سارے ہمارے خلائی مشن پہ ہم جو راکٹ شاکٹ بھیج رہے ہیں نا, ایک ٹکر ہوگی اور سب کے بقیے حصے بقیے برابر ہو جائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں وہ آسمانی آفتیں بھی تم پہ بھیج سکتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, دیکھو پچھلی امتوں کو کیسے ہلاک کیا. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف, فَوْقَهُمْ, اپنے اوپر, صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ, کیسے پروں کو پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہوتے ہیں اور کیسے پروں کو سکیڑتے ہیں. یہ کیا عجیب بات ہے یار. جہاز اڑتا ہے نا, دیکھو جہاز ایسے زوں 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 کر کے بھاگے گا, ایک دم ہی اڑ جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا. جہاز یوں جا رہا ہے, پھر تھوڑا سا ادھر کو ٹرن مارا, پھر بڑے آرام سے ہوا میں ہچکولے کھا رہا ہے, پھر اس کو ادھر نظر آئی کوئی مرغی کا چوزا, اچانک وہاں حملہ کیا اس نے. ہمارے یہاں تو یہی ہو رہا تھا, تبھی ہم نے جال لگا دیا اوپر. یہ چیلیں اڑ رہی ہیں نا, لیکن یہ پرندے کتنے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں فضا میں. ان کو نہ رن وے چاہیے اڑنے کے لیے, کیا خیال ہے, وہیں سے یو ٹرن ہو جاتے ہیں. کیسے ان کے پروں کا سیٹ اپ ہے, کیسا نظام ہے, جب چاہیں اسپیڈ آہستہ کر لیں گے, جب چاہیں اسپیڈ بڑھا دیں گے. یہ جو بیلنس ہے یہ کیلکولیشن کے بغیر ہو سکتا ہے. جہازوں میں بڑے بڑے ماہر انجینئروں کی کیلکولیشن ہوتی ہے. جہاز کا پر ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں سے بھی ٹین ڈبے والے سے کوئی پر لا کے لگا دیا اور جہاز زوں کر کے اڑ گیا. بہت زبردست کیلکولیشن ہوتی ہے. ویٹ کتنا ہے, اسپیڈ کتنی ہوگی, اس کے لحاظ سے پر کتنے بڑے ہونے چاہیے, اور پر کیسے کرو ہوں, دم کیسی ہو اس کی, پوری ایک ایک چیز کی ملی میٹر میں کیلکولیشن ہوتی ہے. ویٹ کتنا ہوگا, پھر جا کے اس کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے. اور یہ بھی صدیاں لگی ہیں انسان کو یہاں تک پہنچنے میں. اور کمال کی بات ہے کہ بنایا بھی پرندوں کو دیکھ کر ہے کہ یہ کیسے اڑتے ہیں. اب تک ویسا بن سکا نہیں ہے. بڑے بڑے تو بن گئے, اسپیڈ بھی بہت ہو گئی, لیکن وہ مینجمنٹ وہ اب تک آئی نہیں ہے ان کے اندر کے. پرندہ تو, اور پھر پرندے کا کوئی پائلٹ نہیں ہوتا. جو پرندہ ایک جہاز ہے نا, اس کا پائلٹ اسی جہاز کے اندر ہی ہے. یہ ڈرون ہے, ٹھیک ہے نا, ڈرون سے بھی آگے کی چیز ہے. یہ خود ہی جہاز بھی ہے, خود ہی اپنا, یعنی جہاز خود فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے اڑ کے جانا کہاں ہے, میں نے, میری اسپیڈ کتنی ہوگی اور کہاں میں نے بیٹھنا ہے. بیسیوں قسم کے, ہزاروں کے. اور یہ مکھیوں کو دیکھو, یہ بھی تو ہوائی جہاز ہے نا, چھوٹی مکھی, یہ جو گندگی پہ بیٹھتی ہے, یا شہد کی مکھی, یہ بھی تو کیا ہے. ابے کیا ہو گیا, ہوائی جہاز ہے یا نہیں. آپ مکھی کے پروں کے بھن بھنانے کی آواز دیکھو, ایسے اتنی اسپیڈ سے اپنے پروں کو اوپر نیچے. یہ ہیلی کاپٹر ہے, پھر آگے جائے گی, پیچھے بھی آئے گی. اب تک میں نے نہیں دیکھا ہیلی کاپٹر آگے تو جا رہا ہو, پیچھے آتا ہوا نہیں دیکھا. آتے ہوں گے کچھ ایسے ہیں, یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہوں گے, لیکن مکھی یوں بھی جائے گی اور اسی اسپیڈ سے پیچھے بھی آئے گی. تبھی قرآن نے کہا لن یخلقوا ذبابا, تم ایک مکھی تو پیدا کر کے دکھاؤ. یہ جو گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی ہے نا, یہ ہے ذباب. اللہ کہتے ہیں یہ تو پیدا کر کے دکھاؤ. اور پھر بتوں کے بارے میں تو اللہ نے اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی کہ تمہارے پتھروں کے بت مکھی پیدا کرنے تو دور کی بات, تم جب ان بتوں کے سامنے مٹھائی رکھتے ہو کہ یہ کھائیں گے, بھگوان کے سامنے مٹھائی رکھی کہ بھگوان کھائیں گے, مکھی وہ مٹھائی کا تھوڑا سا ذرہ لے کے اڑ گئی, بھگوان اس مکھی سے مٹھائی نہیں چھڑا سکتا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ,
اگر ذباب مکھی اس بھگوان سے چوری کرے تو بھگوان یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ مکھی یہ مٹھائی میرے لیے رکھی تھی تیرے لیے. ہم تو بول دیتے ہیں بھائی مکھی آگے ہٹاؤ یار اس کو, یار یہ کیا مکھیاں بن میں آ رہی ہیں. بت خاموش بیٹھا رہتا ہے, وہ نہیں کر سکتا یہ. تو آگے چلتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو دیکھو, ما یمسکہن الا الرحمن, رحمان کے سوا ان کو کسی نے نہیں تھاما ہوا ہے, یہ سارا رحمان کا بنایا ہوا نظام ہے. تو آگے قرآن میں یہ ساری اسی طرح کی باتیں ہیں. ایک آیت بس پڑھ لیتا ہوں میں جو سورہ ملک کی آخری آیت ہے, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. اللہ کہتے ہیں جو آسمان سے پانی ہم زمین میں اتارتے ہیں, اگر یہ اور نیچے چلا جائے, کیسا نظام ہے یار, زمین پانی نیچے کی طرف جاتا ہے نا, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. تو اب یہ جو بارشیں برس رہی ہیں پانی کو چاہیے نیچے جائے نیچے جائے تو جاتا رہے نا, لیکن ایک جگہ جا کے کیا ہوتا ہے, رک جاتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے, کنواں کھودو آپ, پانی آئے گا, آتے آتے نیچے جاؤ گے نا خشک مٹی آنا شروع ہو جائے گی. اللہ نے میاں نے اس پانی کو وہاں روک دیا تھا تاکہ انسانوں کے لیے اس تک پہنچنا مشکل نہ ہو. تہیں بنا دی ہیں, پانی سب سے زیادہ ضروری, لہذا وہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہوگا. پیٹرول ہمیشہ ضرورت نہیں تھی انسان کو, اب ضرورت ہے, آبادی بڑھ گئی ہے, تو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ نے مشکلات رکھی ہیں بہت نیچے. اگر ایسا ہوتا کہ پانی پیٹرول کی جگہ ہوتا, پیٹرول پانی کی جگہ ہوتا, تو ہم لوگ سی این جی گیس پہ اپنے آپ کو سیٹ کرا چکے ہو تک. اب تک کیا خیال ہے, پیٹرول کی ٹینکیاں لگائی ہوئی ہوتی ہم نے کہ یار روٹی موٹی پراٹھے چھوڑ دو بھائی, پیٹرول پہ سیٹ ہو جاؤ. ظاہر ہے ایسے سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا, بلکہ مر جاتے ہم, نسل ہی ختم ہو جاتی. اللہ نے کیا کیا, پانی آتا ہے, وہ بارش آتی ہے تو پانی ہوتا ہے. میرا بچہ جو ہے نا اس دن بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے, چھوٹا بچہ بھی, بولنا بھی صحیح نہیں آتا اس کو, اس دن بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی بہت زیادہ آتا ہے. وہ کیا نہیں, بلاول نے تو کہا تھا وہ لفظ, پوری ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے. ہاں وہ بچہ میرا بیٹھا ہوا, اس کو کچھ نہیں پتہ نہیں کہاں سے اس نے سنا, کہہ رہے ابو, میں نے کہا جی, کہہ رہا جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. ابے میں نے کہا یار, اچھا بچے جب گھر میں ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ملتی رہتی ہیں. ایک دن کیا ہوا, میری چھوٹی بچی اور سب دوسری بھی اس کی بچیاں بہنیں وہنیں مل کے نا کھیل رہی, وہ کھیلتے کھیلتے ایک دم میری بچی نے کہا مجھے کیوں نکالا, ایسے انگلی کی. میں نے اس کو کیا ہو گیا بیٹھے بیٹھے یار. تو نا بچوں کے لاشعور میں یہ چیزیں ادھر ادھر سے سن کے نا جا رہی ہوتی ہیں, اس کو نہیں پتا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے. جب اس نے ایسے کیا نا, مجھے کیوں نکالا, ارے مجھے اتنی ہنسی آئی. تو ابھی پرسوں کی بات ہے, وہ بچہ کہہ رہا ہے, دوسرے بچے سے باتیں کر رہا ہے, اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہا ہے ابو جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. میں نے کہا پھینکتا رہے بیٹھ کے, پتہ نہیں تیری نظر میں اس کا مطلب کیا ہے. تو خیر اللہ فرماتے ہیں اگر اس پانی کو ہم نیچے لے جائیں, فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, کون ہے جو صاف ستھرا بہتا ہوا پانی تمہارے لیے لے کر آئے. ہمیں امریکن کمپنیوں کو پھر ٹھیکے دینے پڑیں گے یار, دریافت کرو کہیں پانی دریافت ہو جائے. تو جو پیٹرول نکالنے والی کمپنیاں ہیں وہ کیا نکالیں گی, پانی, اور جب تک پانی نکلے گا اس وقت تک ہمارا باڈی کا پانی نکل چکا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی. تو یہ سارے کام تو میرے بھائی اللہ کر رہا ہے. تو یہ صورت ختم ہو گئی, اور بھی بہت اہم ہے اس میں, اللہ نے سورہ نوح بھی بیان کی. اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ میں بس میں کر کے بیان ختم کرتا ہوں. سورہ قلم میں ایک بہت اہم واقعہ ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص کا باغ تھا, اور اس کے دماغ میں وہی تکبرانہ خیال آنے شروع ہو گئے جو آج دولت آنے کے بعد انسان کے دماغ میں آتے ہیں. کیا کمال. تو قرآن کہہ رہے جب وہ اپنے باغ کا پھل توڑنے کے لیے جا رہا تھا نا, تو باتیں کر رہا تھا کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین, آج پھل توڑنے کا ٹائم ہے, پیداوار پک کے تیار ہو گئی ہے, دیکھنا کوئی غریب بندہ قریب پھٹکنے نہ پائے. ٹھیک ہے نا, یہ غریب لوگ سارا مسئلہ کیا کرتے ہیں, یہ خراب ہو, یہ آ جائیں گے کشکول لے کے, ساری پیداوار تو یہ کمبخت کھا جاتے ہیں. تو جب بھی کسی کے پاس دولت آتی ہے نا, تو آج کل وہ چھپا رہا ہوتا ہے, ایسا نہ ہو کوئی ضرورت مند رشتہ دار ہو وہ مانگنے آ جائے. تو اللہ میاں نے اس کی بھی برائی بیان کی ہے کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے.
ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھو اپنی آمدن کو اس نیت سے چھپانا کہ غیر مستحق لوگ بھی تنگ کرتے ہیں آج کل, اور ایک غریب کو کے ساتھ مدد کر دی نا تو وہ چنگم کی طرح چپک, بلکہ ایلفی کی طرح چپک جاتا ہے بعض دفعہ. اس مصلحت سے آمدن چھپانا یہ جائز ہے, یہ مجبوری ہے, لیکن اصولی طور پر آپ کے دل میں ایسی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. میں نے بعض لوگوں کو ترغیب دی, سخاوت کی, تو انہوں نے بتایا یار اتنا مسئلہ خراب ہو گیا نا. ایک دو دفعہ میں نے خود بھی تجربہ کر کے دیکھا, میں نے گھر پہ کوئی کچھ 2-4 غریب آئے, ان کو دیا, پھر تو بھائی لائن لگ گئی یار. پھر ایک خاتون بیچاری کہیں سے آئی تو وہ تو گھر پہ دھرنا مار کے بیٹھ گئی, پھر اس کو دیا تو پھر 6 اور لے کر آ گئی وہ. تو یہ پھر زمانے کا بھی فرق ہوتا ہے نا. مثال سے سمجھاتا ہوں, ترکی میں ہم تھے, ایک کنٹینر انہوں نے رکھا ہوا ایک ٹرسٹ نے, بہت بڑا کنٹینر, اور ایسے کئی سارے کنٹینر, اس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی زلزلہ زدگان میں کسی کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ یہاں سے اٹھا کے لے جائے. کوئی خاتون آئے گی, ایک پیمپر لے گئی بھائی اپنے بچے کے لیے, ایک بندہ آیا بھائی چنے کی دال کا پیکٹ چاہیے, کھانا پکانا ہے, لے خود ہی, ان کی طرف سے کوئی لائن وین نہیں, بھائی جاؤ اٹھا کے لے. ہر آدمی اپنی ضرورت کے حساب سے. تو جب غریبوں میں تمیز ہو نا تو بڑے آرام سے ڈسٹریبیوشن کا عمل ہو جاتا ہے, یا ضرورت مندوں میں تمیز ہو. ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہم نے اپنی گلی محلے میں لا کے ایسا کوئی کنٹینر رکھ دیا کہ گلی محلے کے جتنے ضرورت مند لوگ ہیں, آٹا دال مہنگا ہو گیا ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, جی یہ پیٹرول کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ آٹا دال چینی کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں, یہ پیمپر, تو پورا کنٹینر کھرچ کے لوگ کھا جاتے ہیں. تو وہاں پھر ایسی سخاوت آپ افورڈ, ایسی جگہ پر ایسی سخاوت آپ افورڈ نہیں کر سکتے. وہاں پھر یہی ہوتا ہے کہ بتاؤ بھی نہیں کہ ہمارے یہاں سے زکوٰۃ بٹتی ہے. ہم نے کورونا کے دنوں میں, کووڈ کے دنوں میں راشن بانٹنا شروع ہوا نا, جب ہم کسی علاقے میں گاڑی لے کے جاتے تھے جو دھاوا ہوتا تھا, جان بچانا مشکل ہو جاتا تھا یار. پھر اس کا ہم نے سیٹ اپ چینج کیا کہ بھائی غریب کو نہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں راشن بٹتا ہے, پہلے سروے کرو, جو غریب ہیں ان کو ٹوکن دے دو, اور پھر بالکل الگ جگہ بتاؤ کہ جس جگہ یہ ٹوکن لے کے آئے گا اس جگہ خوراک بٹے گی, اور بٹنے کے بعد آپ وہاں سے بالکل غائب. اب اگلے دن کہاں بٹے گی یہ کل اعلان ہوگا, ورنہ پہلے سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور خوراک بٹے نہ بٹے آپ بٹ جاؤ گے. کوئی آپ کا بازو لے کے گھر جا رہا ہوگا, کوئی آپ کے شلوار لے کے جا رہا ہوگا, کوئی پاجامہ لے کے, کوئی بنیان لے کے, اور چڈی پہن کے آپ گھر آ رہے ہو, سمجھ رہے ہو. تو اس لیے کچھ چیزیں مصلحت ہوتی ہیں, لیکن اصولی طور پر جب اللہ آپ کو پیسہ دے تو دل بڑا رکھنا چاہیے, یار اللہ نے مجھے دیا ہے, تو اس وقت یہ جذبات آنے چاہیے انشاءاللہ اب میں اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کی, مسکینوں کی اور لوگوں کی مدد کروں گا, یہ جذبہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ